اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں 5 نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ علمدار رانا اپنے پروگرام سچی بات کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ آج دوسری نشست میں معروف پاکستانی شخصیت جناب ارشد نسیم بٹ صاحب موجود ہیں۔ ہم انہیں آج اپنے اسٹوڈیو میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ بٹ صاحب ویلکم۔ تھینک یو جی، کیسے ہیں سر؟ شکر اللہ کا۔ سر آپ کے ساتھ پچھلی نشست میں بہت معلوماتی گفتگو ہوئی اور اس نشست میں ہم آپ ایک پاکستان میں ایک بہت شاندار پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا۔ تو بٹ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کب واپس جا رہے ہیں؟ اور اس سے پہلے میں یہ سوال کروں گا کہ آپ آسٹریلیا میں دوبارہ تشریف لائے، اس کا کیا مقصد ہے اور آپ نے وہ کون سی تنظیم بنائی ہے اور کون سا پروجیکٹ آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں؟ اس کے اوپر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں بات کریں گے ہمارے ساتھ۔ سب سے پہلے جی چینل 5 کا بڑا شکریہ، اور رانا صاحب آپ کا ماشاءاللہ پروگرام بڑا زبردست جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی لوگ بڑا دیکھتے ہیں۔ میں خود بھی آپ کا بڑا مداح ہوں، سلامت رہیں، اور آپ کی صلاحیتوں کا میں قائل ہوں، اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے کہ آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کا اور ہم سب کا چینل 5 کا پاکستان کے وقار میں آپ اضافہ کریں انشاءاللہ۔ یہ تو میرے الفاظ۔ میں جی پاک آسٹریلیا فرینڈ شپ کے حوالے سے میرا کوئی منصوبہ تھا، 20 سال پرانا منصوبہ تھا کہ میں پاکستان سے جو لوگ ہیں وہ زیادہ زیادہ آسٹریلیا آئیں، خوب، اتنی تعداد میں لوگ آئیں، کیونکہ پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی رہنمائی نہیں ہو رہی تھی، ان کو ایجنٹ حضرات جو ہے وہ لوٹ رہے تھے، ادارے جو ہیں اس میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ جو لوگ یہاں پہ آسٹریلیا میں آ رہے ہیں وہ انفرادی طور پہ کوشش کر آ رہے ہیں، اور جب وہ انفرادی طور پہ کوشش کر آ رہے ہیں تو ان کو یہاں پہ 7 سے 8 سال ان کے ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ ان کے پاس سکل نہیں ہے، سکل نہیں ہوتی، ان کے پاس گائیڈ لائن نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ کتنے بڑے پرابلم میں وہ ان ہو گئے ہیں۔ اور وہ جو پاکستانی نوجوان جو یہاں سفر کرتا ہے، جہاں اس کو مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ میں نے بھی کی ہیں۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں نے یہ مسائل و مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو میں جو میرا دوسرا آنے والا اس کے لیے تو آسانیاں پیدا کروں۔ تو میں نے اس پلان کے تحت اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا اور اپنے دل سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی ہے، جب تک میں آسٹریلیا میں ہوں، میں آنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ اور اس کے لیے میں نے اپنی جیب سے 4 کنال کا قطعہ لیا ہے لاہور میں۔ بہت خوب۔ یہ کہاں پہ لیا ہے آپ نے؟ یہ رائمنڈ روڈ پہ ایک بڑی پرائم لوکیشن پہ لیا ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے سامنے جو ہے وہ لیک سٹی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ بیری آرچر ہے۔ تو وہ پروجیکٹ جو ہے 4 کنال کا، وہ 3 سٹوری بلڈنگ بنے گی۔ بالکل صحیح۔ 3 سٹوری بلڈنگ کا نام ہوگا آسٹریلین ہاؤس اینڈ ٹریڈنگ اینڈ انفارمیشن سینٹر۔ بیوٹیفل۔ یعنی کہ 2 حصوں میں یہ بلڈنگ جو ہے اس میں کام ہوگا، ایک ٹریڈ میں کام ہوگا اور ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن میں کام بالکل ہوگا۔ اچھا، اس میں ہمارا یہ پلان ہے کہ گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے ساتھ مل کے، فارم منسٹری کے ساتھ مل کے اس ایسے پروگرام کو لانچ کیا جائے کہ جس سکل کے لوگ آسٹریلیا کو ریکوائر ہے وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں اس سکل میں لوگ چاہیے، اس ٹریڈ میں لوگ چاہیے۔ ہم اس ٹریڈ کے لوگ تیار کر کے گورنمنٹ آف آسٹریلیا کے لوگوں کے اپروول کے ساتھ وہ امبیسی کو دیں گے۔ بالکل صحیح۔ کہ جو آسٹریلیا کا سٹینڈرڈ ہے ٹریڈنگ سینٹر کا یا ٹریڈنگ سینٹر کا، اس کی تمام ریکوائرمنٹ کو ہم پورا کر کے آسٹریلیا کو تیار لوگ دیں گے۔ بالکل صحیح۔ اور اس میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہر سال 400-500 لوگ ہم تیار کریں گے، جو آسٹریلیا کے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ویزے کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں، جو آسٹریلین گورنمنٹ کو جو ضرورت ہے، امبیسی کو ضرورت ہے، اس کا جو ڈیلے ہے 2-3 سال لوگ ویٹ کرتے ہیں، اس ڈیلے کو ہم نے ختم کر کے 3 مہینے پہ لانا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس پہ میرا ڈسکس ان کے ساتھ ہوئی ہے، ایمبیسی کے ساتھ بھی اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ بھی۔ صدر پاکستان سے بھی میرا ملاقات ہوئی ہے، عارف علوی صاحب سے، اسد کیسر صاحب سے۔ ہم نے ایک ورکنگ ریلیشن بنایا ہے۔ بالکل صحیح۔ اس ورکنگ ریلیشن میں گورنمنٹ کے لوگ اور آسٹریلیا کے لوگوں کو شامل۔ اچھا، یہاں پہ چونکہ جو آپ پروجیکٹ دے رہے ہیں قوم کو، اس میں 2 گورنمنٹس انوالو ہیں۔
پاکستانی گورنمنٹ اور آسٹریلین گورنمنٹ. جی. تو آپ نے پاکستانی گورنمنٹ سے اس کی اپروول کے حوالے سے کچھ حوصلہ افزا اقدامات ہوئے ہیں؟ اور اس کے بعد میں پھر آپ سے پوچھوں گا کہ آسٹریلیا، وہ بعد میں بات کرتے ہیں. پہلے آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس سلسلے میں آپ کے ساتھ کس قدر تعاون کر رہی ہے؟ ہاں، اس میں جی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے جو تعاون ہے نا وہ ٹوٹلی میرے ساتھ اس وقت ہے. خوش قسمتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پہ لے رہی ہے. بالکل صحیح فرمایا. جب میں صدر پاکستان سے ملا تو انہوں نے بہت فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا آپ حکم کرنا کیا ہے. بہت خوب. اور پوری ان کی جو مشینری تھی، حکومتی مشینری، تمام سیکٹری بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے وہاں پہ ان کو اپنی تجویز پیش کی. انہوں نے کہا یہ تو ویل ڈن ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے اور ہیومن کے حوالے سے، تو ہم نے ان کو 3-4 مسائل بتائے. ایک تو یہ ہے کہ جی ہیومن ٹریفک جو ہے انلیگل، اس کو سٹاپ کرنا ہے. بالکل صحیح. اور دوسرا یہ جو ایجنٹ حضرات ہیں یہ ایسے جعلی کاغذات لگاتے ہیں جس سے وہاں پہ ایمبیسی میں پرابلم ہوتی ہے. تو اب اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ کیا ہے کہ جو ڈاکومنٹ آسٹریلیا کی ایمبیسی کو ضرورت ہوں گے وہ آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور کریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ تمام چیزیں آپ کو نادرا سے مل جائیں گی، آن لائن مل جائیں گی. آپ نے فیس جمع کرانی ہے آن لائن. آپ کو اب آسٹریلین گورنمنٹ اس کو مانے گی. آپ کو یہ نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کی رپورٹ ہے فلاں. تو یہ کام ہے. اب جو ٹریننگ سینٹر ہے جو پاک آسٹریلیا فرینڈشپ کے ذریعے، بزنس کے حوالے سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں. ہاں، تو بزنس کے حوالے سے یہاں پہ افتخار رانا صاحب ہیں، وہ بھی ایک بزنس کونسل کے صدر ہیں جو پاکستانی آسٹریلین بزنس مین کو لیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کی ان سے بھی اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا ان سے بات کرنے والے ہیں؟ رانا صاحب سے میرا بڑا گہرا تعلق ہے اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے بہت مخلص آدمی ہیں، کمیونٹی کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. رانا صاحب کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے میں اب آسٹریلیا آیا ہوں. بہت خوب. ابھی میں نے اس پروجیکٹ کو جو ہے اس کی اویئرنیس کے حوالے سے گورنمنٹ آف آسٹریلیا کو اور پاکستانی ایمبیسی کو انفارم کرنا ہے اور یہ سارے پروجیکٹ کو جو ہے وہ کمیونٹی میں لے کے جانا ہے. بالکل صحیح. اور کمیونٹی اس کے بارے میں کیا رائے دیتی ہے، کیا سپورٹ دیتی ہے، وہ دیکھنی ہے. مجھے اس وقت خدا گواہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس میں لوگ زیادہ شامل ہوں. آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنی بقا کے لیے ہمیں آسٹریلیا کے ساتھ تعلقات کو بہتر اس لیے بنانا ہے کہ ہمارے پاس نوجوان نسلوں کی تعداد زیادہ ہے، ینگسٹر زیادہ ہیں. اگر ہم نے ان کی رہنمائی نہ کی، ان کی بہتری نہ کی تو پھر ہمارے لیے مسائل. اچھا، میری یہ تجویز ہے کہ جب آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں، بزنس آپ کے پروجیکٹ کے 2 حصے ہیں نا، ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہے اور ایک بزنس کی طرف ہے. تو میری ایک تجویز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جو پاکستانی تنظیمیں ہر سیکٹر میں کام کر رہی ہیں، مثلا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ انصاف علی خان صاحب ہیں، وہ انجینئرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں. اسی طرح رانا افتخار صاحب ہیں، وہ بزنس مینوں کو لیڈ کر رہے ہیں. خرم کیانی صاحب ہیں، وہ بھی پروفیشنل کے صدر ہیں. تو آپ اگر ان کو اکٹھا کریں، پہلے ان کے ساتھ میٹنگز لیں، ان کے ساتھ کوئی نشست کریں، تو میرے خیال میں آپ کے کام میں کچھ زیادہ بہتری نہیں آ جائے گی؟ نہیں، بڑی اچھی تجویز ہے. میرا یہی سوچ ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنے فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں. ان کی مشاورت کے ساتھ میں ورکنگ ریلیشن، ان کے ساتھ میرا بڑا تعلق گہرا ہے. آئے میں اس لیے کہ رانا افتخار صاحب سے، خرم کیانی صاحب سے، انصاف خان صاحب سے، رانا قلب عباس سے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جو کہ اس سارے معاملات میں پریکٹیکل ان ہیں. رانا قلب عباس صاحب تو پوری کمیونٹی جانتی ہے کہ ان کی خدمات ہمارے کمیونٹی کے لیے کیا ہیں، اور وہ یقیناً آپ کے اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو آپ کو ان کے ساتھ بھی کوئی نشست آپ کی ہوئی؟ دیکھیں جی، رانا قلب عباس تو ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو جہاں پہ بھی گیا ہے اپنی خوشبو چھوڑتا ہے. رانا قلب عباس کی کو میرا تعلق 30 سال سے ہے. اچھا. اور رانا قلب عباس وہ بات نہیں کہتا کہ جو نہیں کر سکتا، ہمیشہ وہ بات کہتا ہے جو وہ کر سکتا ہے. اور جب وہ کرنے پہ آ جائے تو پھر کسی بھی نفع نقصان کے بجائے وہ کر جاتا ہے. سلامت. تو یہ ایسی شخصیت ہے، ان کے حوالے سے کئی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. بالکل صحیح. لیکن میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور تمام جو لوگ ہیں
ان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالی آسٹریلین ہاؤس بنائیں گے، جس میں ہم آسٹریلیا کی ٹریڈ کو فروغ دینے کے لیے پاکستانی تاجروں کو انوائٹ کریں گے، اور آسٹریلیا سے پاکستان جائیں گے لوگ، ان کے لیے میں نے ریسٹ ہاؤس بنایا ہے 6 بیڈ روم کا، بہت خوب. وہ جو سارے پاکستانی جو بھی آئیں گے وہ آسٹریلین ہاؤس میں. یہ کام کر رہا ہے ریسٹورنٹ؟ یہ اس کا سیٹ اپ جو ہے نا بلڈنگ، اچھا وہ جو آپ نے ایل ڈی اے نے بلڈنگ اپروو کر دی ہے. بلڈنگ. اچھا اب یہ آتے ہیں ایجوکیشن کی طرف. تو ایجوکیشن جو آپ وہاں پہ پرووائڈ کرنا چاہیں گے، آپ یہ فرما رہے تھے کہ وہ آسٹریلین سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی. تو آسٹریلین سٹینڈرڈ تو جو تعلیم کا طے کرتا ہے وہ ٹیف ہے. تو آپ یہاں آئے ہیں تو آپ نے ٹیف کے حوالے سے کچھ کیا کام آپ نے اس میں کیا پیش رفت کیا ہوئی ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ میری کافی عرصے سے یہ کوشش تھی کہ جو کہ ٹیف جو ہے وہ آسٹریلیا کا ریکگنائز ادارہ ہے. بالکل. یہی ادارہ پاکستان میں جو آسٹریلین اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہے وہی ایجوکیشن ہم وہاں پہ دیں گے. یہاں سے جو لوگ ہیں وہاں جائیں گے اور وہاں پہ ہم ٹرین کریں گے کہ آسٹریلین اسٹینڈرڈ کے یہ ایجوکیشن ہے. بالکل صحیح. اب جب ٹیف نے اس کو پروو کر دیا، ٹیف وہاں پہ پاکستان میں ہو گیا، تو اس کی جو ایگزام ہے وہ ٹیف ہی لے گی. اچھا تو اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ یا ٹیف کے ساتھ؟ آپ کی کوئی میٹنگز ہوئی ہیں یا آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں؟ ابھی تک تو بہت زیادہ حوصلہ افزا نتائج ہیں. بہت خوب. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آسٹریلین گورنمنٹ اور پاکستان گورنمنٹ میں ورکنگ ریلیشن بڑے سٹرونگ ہیں. بالکل صحیح. اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے پریکٹیکل ہے، یہ کام ہو سکتا ہے. آسٹریلیا کو لوگوں کی ضرورت ہے، پاکستان میں لوگوں کی آنا چاہتے ہیں لوگ، تو لوگ پراپر طریقے سے جائیں، لیگل طریقے سے جائیں. ینگسٹر جتنے بھی ہیں آسٹریلیا جانا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آسٹریلیا اور پاکستان میں ایجنٹ حضرات ہیں ان کے اوپر بھی میں ان کے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ یہ ایجنٹ حضرات نوجوانوں کو اور پاکستانیوں کو بیوقوف بنا گمراہ کر رہے ہیں. نہیں، بیوقوف بناتے ہیں. ایسی یونیورسٹیاں، ایسے کالج ہیں جن کا نام و نشان نہیں ہے. بالکل صحیح. اور وہ ان میں داخلہ کر کے بھیج دیتے ہیں. ان کے ایک ایک کمرے کے کالج یونیورسٹیاں ہیں. بالکل صحیح. گورنمنٹ آف آسٹریلیا کو میں یہ آج چینل 5 کے ذریعے کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ رجسٹرڈ ہوئے ہیں کالج اور یونیورسٹیوں کے نام پہ، یہ آسٹریلیا کی بدنامی کا باعث ہیں. بالکل صحیح. اس کو ری چیک کریں اور اس کا کرائٹیریا ذرا سٹک کریں. کرائٹیریا جو ہے یہ ہے کہ ایک بار اپروو ہو گیا نا، ایک بار، اب وہ جب کرائٹیریا ہو گیا تو اس بندے نے وہ کیمپس جو 15-20 کمروں کا کیمپس تھا نا وہ دکھا کے اس نے اپروو کر لیا ہے. اب اس پہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا جی، ایک کمرے میں. ہاں، یونیورسٹی کا بورڈ لگایا ہوا اور ایک کمرہ ہے. تو یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اس پہ بھی میں فارم منسٹر سے مل رہا ہوں. صاحب آپ نے بہت بڑا پروجیکٹ شروع کر لیا، یہ ایک بڑے حوصلے کی بات ہے. زمین جو آپ نے 4 کنال خریدی وہ اپنی جیب سے خریدی، لیکن اس پروجیکٹ کے لیے تو کروڑوں روپے درکار ہیں. تو آپ یہ جو سب کچھ اپنے پاکٹ سے کریں گے، کوئی ٹرسٹ بنائیں گے، کچھ لوگوں سے اس میں ہیلپ لیں گے، یا دونوں گورنمنٹس سے آپ اپیل کریں گے کہ وہ کیونکہ ایک بڑا کارآمد پروجیکٹ ہے جو ٹریڈ میں بھی کام کرے گا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن میں بھی کام کرے گا، تو آپ ان سے کوئی فنڈز گورنمنٹ سے بھی آپ کو امید ہے؟ ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اور گورنمنٹ آف آسٹریلیا جو ہے اس سارے پروجیکٹ میں اپنی دلچسپی شو کر رہی ہے. اچھا، دلچسپی شو کر رہی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اب یہ سارے معاملات میں ہم نے یہ پرائیویٹ سیکٹرز کے لوگ بھی جو ہے اس میں میرے ساتھ ہیں. جو لاہور چیمبر آف کامرس ہے، پاکستان چیمبر آف کامرس ہے، بالکل صحیح، وہ بھی انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. اچھا، ٹوٹل بلڈنگ پہ جو خرچہ آ رہا ہے وہ $5 لاکھ ہے. اچھا، $5 لاکھ تقریباً آپ نے اندازہ لگا لیا. $5 لاکھ. $5 لاکھ کے بعد $1 لاکھ جو سالانہ اس کا خرچہ ہے، اس کی مینٹیننس کا، اس کے سارے سیٹ اپ، ٹیچنگ اسٹاف اور یہ سارا صحیح. اچھا، یہ منصوبہ اس سے آدھی قیمت میں بھی بن سکتا ہے. اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے اس کی. بالکل صحیح. لیکن جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں، جب آپ کی نیت درست ہوتی ہے، پھر معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. آسٹریلین گورنمنٹ کے ساتھ جو میرا ریلیشن ہے یا آسٹریلین ایمبیسی کے ساتھ جو ریلیشن ہے، بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے.
ایک قدیم وہ میرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات. میں ان کی گڈ بک میں ہوں. آپ ایک طویل عرصے کے ساتھ یہاں ان کے ساتھ آسٹریلین ورکنگ ریلیشن میں, اور پاکستان میں تو انبلیویبل میرے ورکنگ ریلیشن ہے کہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں. بالکل تو صحیح. میں ٹرسٹ بلڈنگ اور کمیونٹی بلڈنگ پہ کام کرتا ہوں. بالکل صحیح ہے. تو ور صاحب بڑی کارآمد, یعنی اس سے ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارے پاکستانی نوجوان ایک معیاری تعلیم پاکستان میں حاصل کریں گے, اور وہ آسٹریلین سٹینڈرڈ پہ ہوگی. اس کا ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ وہ یہاں کی ٹیف سے ایشو ہوگا, لیکن تعلیم وہ وہاں پہ حاصل کریں گے. ایک اور دوسرا, جو پاکستانی تاجر, پاکستانی مصنوعات, پاکستانی پروڈکٹس وہ جو ہیں وہ پاکستان سے آسٹریلیا میں آئیں گی, اور وہ جو ہم آپ مرکز بنا رہے ہیں وہ یقیناً ایک بہت بڑا ایک آسٹریلین اور پاکستان کی دوستی کی طرف ایک قدم ہوگا. تو یہ بڑی خوش آئند باتیں آپ نے کی ہیں. میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے آسٹریلیا, ہمارے اس چینل میں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً بھی اس پروجیکٹ میں جتنی پروگرس ہوتی رہے گی آپ ہمارے چینل کے ذریعے ہمارے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے کسی مزید پیش رفت کے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. پاکستان آسٹریلیا دوستی.